عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان بلوچستان سے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے پر تنقید کی زد میں ہیں۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان بالخصوص بلوچستان میں سینٹ کے انتخابات گزشتہ کئی دہائیوں سے تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے ووٹوں کی خرید و فروخت، سرمایہ داروں اور پیراشوٹرز کو سامنے لانے کے الزامات بھی سامنے آئے۔ 2 اپریل کو بلوچستان کی 11 نشستوں سمیت چاروں صوبوں کی 48 خالد نشستوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ایسے میں بلوچستان میں ایک بار پھر سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس بار بلوچستان سے سرمایہ داروں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے سیاسی شخصیت بھی تنقید کا شکار ہے جو 4 نسلوں سے سیاست میں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان بلوچستان سے سینٹ کی جنرل نشست پر امیدوار ہیں۔ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حمایت حاصل ہے، تاہم ان پر بلوچستان سے تعلق نہ ہونے کی بنا پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ سینٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے مطابق سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت متعین اہلیت کے ساتھ ساتھ کم از کم 30 سال عمر اور اس صوبے میں بطور ووٹر رجسٹرڈ ہونا لازم ہے جہاں سے وہ انتخاب لڑنا چاہتا ہے۔ ایمل ولی خان نے سینٹ کا انتخاب لڑنے کے لیے چند دن قبل ہی اپنے شناختی کارڈ کا پتہ ولی خان 4 سدہ سے تبدیل کر کے کاسی قلعہ ارباب ہاؤس خدائے داد روڈ کوئٹہ درج کرایا ہے۔ ارباب ہاؤس ANP کے سابق صوبائی صدر ارباب ظاہر کاسی اور ان کے صاحبزادے سینیٹر ارباب عمر فاروق کاسی کی رہائش گاہ ہے۔ تاہم مبصرین کے مطابق ایمل ولی خان نے شناختی کارڈ کا پتہ تبدیل کر کے قانونی جواز تو پورا کر دیا ہے، لیکن ان کا اقدام آئینی اور اخلاقی طور پر غلط ہے، کیونکہ ماضی میں ANP کے رہنما اس عمل کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ اب خود ہی یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹے صوبوں کی آواز بنتے تھے، اب خود وہ ایک چھوٹے صوبے کا حق مار رہے ہیں۔ بلوچستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کے مطابق ماضی میں بھی بلوچستان سے دوسرے صوبوں کے لوگ سینٹ کے انتخابات میں منتخب ہو چکے ہیں یا حصہ لے چکے ہیں۔ آصف علی زرداری یوسف بلوچ کو لے کر آئے، اسی طرح ظفر اللہ جمالی جب وزیر اعلیٰ تھے تو کراچی کے ایک مشہور تاجر کی سینٹ انتخابات میں حمایت کی۔ انہوں نے بتایا کہ مارچ 2021 کے سینٹ انتخابات میں امیدوار کاروباری شخصیت عبدالقادر سے متعلق تنازع رہا کہ ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں۔ اسی بنیاد پر PTI کی مقامی قیادت نے اعتراض اٹھایا تو عمران خان نے ان سے ٹکٹ واپس لیا، تاہم بعد میں آزاد حیثیت میں PTI نے ہی ان کی حمایت کی اور وہ منتخب ہو کر PTI میں شامل ہو گئے۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق بلوچستان میں سینٹ کے انتخابات میں 90 کی دہائی سے تنازعات اٹھتے رہے ہیں۔ بلوچستان سے پیراشوٹرز کے منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ پیسوں کے بل بوتے پر بھی لوگ کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ تاہم شہزادہ ذوالفقار ایمل ولی خان کے بلوچستان سے سینٹ کے انتخاب میں حصہ لینے کو کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اخلاقی طور پر تو اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ایمل ولی کو بلوچستان سے اپنے کس کارکن کو نامزد کرنا چاہیے تھا، مگر سیاسی طور پر یہ مثبت بات ہے کہ ان کی جماعت کی بلوچستان اسمبلی میں نمائندگی موجود ہے اور ان کے انتخاب کے عمل میں پیسوں کا لین دین شامل نہیں۔ وہ سیاسی بنیادوں پر ایک بڑی سیاسی جماعت کی حمایت سے میدان میں اترے ہیں۔ خیال رہے کہ بلوچستان سے سینٹ کی 11 خالد نشستوں میں سے 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں ہیں۔ ایمل ولی خان جنرل نشست پر امیدوار ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی 65 میں سے 4 نشستیں خالی ہیں۔ 61 ارکان اس انتخاب میں حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ اس طرح بلوچستان میں ایک جنرل نشست پر کامیابی کے لیے 7 سے 8 ووٹوں کی ضرورت ہے، جبکہ ANP کی بلوچستان اسمبلی میں صرف 2 نشستیں ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق صرف 2 MNAs کے ساتھ ANP کے لیے سینٹ کی کوئی نشست جیتنا ناممکن تھا۔ ANP امیدوار کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی کو انہیں 5 سے 6 ووٹ دینا ہوں گے۔ نیشنل پارٹی کے جان بلیدی کے ساتھ ساتھ ANP کے ایمل ولی کی حمایت کر کے پیپلز پارٹی نے انہیں سینٹ میں جانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس فیصلے کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ایمل ولی خان بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوتے ہیں تو وہ حالیہ عرصے میں خیبر پختونخوا کی دوسری سیاسی شخصیت ہوں گے جو بلوچستان کے کوٹے سے پارلیمنٹ تک پہنچیں گے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ANP خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان کو بلوچستان سے انتخاب لڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس حوالے سے مبصرین کا کہنا ہے کہ 2018 میں انتخابی سیاست میں پہلی بار حصہ لینے سے لے کر
अब तक एमल वली की ख्वाहिश और फिर भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट तक पहुंची। ताहम 2018 के आम इंतखाबात के बाद 2022 में इमरान खान के खिलाफ ज़िमनी इंतखाब और फिर 2024 के आम इंतखाबात में तीसरी बार शिकस्त हुई। उनके बकौल पीटीआई की मकबूलियत को देखते हुए नहीं लगता कि एएनपी मुस्तकबिल करीब में भी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर सकेगी। उनका कहना है कि एमल वली अपने आबाई जिले में हल्के की सियासत में नाकाम रहे हैं। मुसलसल इंतखाबी नाकामियों के बाद शायद एएनपी समझती है कि एमल की सियासत दांव पर लगी हुई है। अगर वो पार्लियामेंट में नहीं जाते तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। मुबस्सरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल शिकस्त के बाद एमल वली ने बलूचिस्तान से सेनेट इंतखाब लड़ने को अपने लिए सुनहरी मौका समझा। एमल वली खान पार्लियामेंट में जाकर खुद को कौमी सियासत में मजीद नुमाया करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग इन्हें संजीदगी से लें। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर खान अचकजई का कहना है कि एमल वली खान को उम्मीदवार नामजद करना एएनपी की सूबाई क़यादत और सूबाई पार्लिमानी बोर्ड का फैसला है। उनका कहना था कि एएनपी बलूचिस्तान की ख्वाहिश थी कि एमल वली खान सेनेट में पश्तूनों की आवाज बने, क्योंकि वो सिर्फ एएनपी नहीं बल्कि पश्तून कौम के नुमाइंदे हैं। वो सेनेट में कौम का बेहतर अंदाज पेश कर सकते हैं। असगर खान अचकजई के मुताबिक एएनपी के मरकजी सदर असफंदियार वली खान और एमल वली खान पहले एएनपी बलूचिस्तान के फैसले से मुत्तफिक नहीं थे। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और एएनपी बलूचिस्तान की ख्वाहिश और मुतालबे पर एमल वली खान ने हामी भरी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।